السلام علیکم دوستوں، میں ہوں رضوان فیکٹری والا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں مختلف فیکٹریز کے بارے میں معلومات شیئر کرتا رہتا ہوں۔ آج کی معلومات بڑی اہم ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو فیکٹریاں لگا چکے ہیں یا لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دوستوں، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس کتاب کے اندر میں نے یہ پوائنٹ ایک سیکھا جو آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں۔ 300 سال پہلے جو دولت ہوتی تھی وہ زمین کو سمجھا جاتا تھا۔ دولت مند بھی اسی کو سمجھا جاتا تھا جس کے پاس زمینیں زیادہ ہوتی تھی، جس کے پاس زمینیں زیادہ ہے وہ امیر ہے، وہ دولت مند ہے، وہی علاقے کا وڈیرا ہے اور وہی کامیاب سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد آج سے 150 سال پہلے 200 سال پہلے فیکٹریوں کا رجحان شروع ہوا، بڑی بڑی انڈسٹریز کا رجحان شروع ہوا، ڈیفرنٹ پروڈکٹس کی پیداوار کا رجحان شروع ہوا۔ اگر کپڑا بنانا ہے تو وہ فیکٹریوں کے اندر بنے گا، اگر چاول کی پیداوار لانی ہے تو وہ بھی فیکٹریوں کے ذریعے ہوگی، آٹا ہے تو فلور مل لگے گی، شوز ہیں تو ان کے لیے جوتے بھی فیکٹریوں کے اندر بنیں گے، جبکہ اس سے پہلے چمڑے سے جوتے بنا لیے جاتے تھے، روئی سے دھاگا بنا لیا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے گھر کی ہی پیداوار چیزیں ہوتی تھی، گھر میں بنا لی جاتی تھی، فیکٹریوں کا رجحان نہیں تھا۔ 150 سے 200 سال پہلے فیکٹریوں کا رجحان شروع ہوا۔ جس بندے کی فیکٹریاں ہوتی تھی یا جو بندہ فیکٹری لگا لیتا تھا وہ علاقے میں مشہور ترین ہوتا تھا، وہ علاقے میں وڈیرا بھی ہوتا تھا، وہ امیر ترین آدمی تصور کیا جاتا تھا، جس کا ٹرینڈ ابھی تک بھی پچھلے 20 25 30 سال پہلے تک بہت بھرپور قسم کا رہا ہے۔ جو ہماری نسل ہے، جس نسل میں ہم پیدا ہوئے، ہم نے جس دور میں آنکھ کھولی 1990 کی دہائی میں یا اس سے پہلے یا 2000 سے پہلے جن لوگوں نے آنکھ کھولی ان کو یہی لگتا تھا کہ فیکٹریاں ایک بہت بڑا مستقبل ہے، فیکٹریوں میں کام کرنا ایک مستقبل ہے، فیکٹریوں میں مینیجر لگ جانا ایک مستقبل ہے، فیکٹریوں میں ایک اچھی پوسٹ مل جانا ایک اچھی ویلیو والی بات ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس طریقے سے امیر ہو جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، وہ ایک اچھا دور تھا، اس میں جن لوگوں نے فیکٹریاں لگائی انہوں نے بہت پیسے کمائے، وہ امیر بن گئے، وہ وڈیرے بن گئے، وہ اپنے علاقے میں ایک نام کما گئے پیسے کی نسبت سے۔ لیکن یہ جو دور ہے اس ٹائم پہ موجودہ دور ہے، یہ دور نہ زمینوں کا دور ہے اور نہ بڑی فیکٹریوں کا دور ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹی انڈسٹری کا دور ہے، اور کسی ایک پروڈکٹ، صرف ایک پروڈکٹ کا دور نہیں ہے، ڈیفرنٹ پروڈکٹس کا دور ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ دور ہے بر وقت صحیح معلومات رکھنے کا۔ آپ اگر فیکٹری لگا لیتے ہیں، آپ کو مارکیٹ کے رجحان کا علم نہیں ہے، مارکیٹ کے بڑھتے ہوئے یا کم ہوتے ہوئے ریٹ کا علم نہیں ہے، لوگوں میں بڑھتے ہوئے ٹرینڈ کا علم نہیں ہے، لوگوں میں پیدا ہونے والے شوق کا علم نہیں ہے۔ جیسے ہم فیشنز دیکھتے ہیں، ہر 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد فیشن چینج ہو رہا ہے۔ جب کپڑے کا فیشن چینج ہو رہا ہے، جوتے کا فیشن چینج ہو رہا ہے، کاسمیٹکس کا فیشن چینج ہو رہا ہے، آئے دن نئی سے نئی جدید طرح سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ مارکیٹ کے بڑھتے اور اترتے ریٹس کا نہیں معلوم ہے، لوگ کپڑا برتن دھونے والا جو کالا صابن تھا اس کو چھوڑ کے لیمن میکس کی طرف آ گئے ہیں، لیمن میکس کو چھوڑ کے ڈش واش لیکوڈ کی طرف آ گئے ہیں، لیکوڈ کو چھوڑ کے اب پاؤڈر کی طرف آ گئے ہیں۔ یہ جو رجحانات ہوتے ہیں مارکیٹ کے، ان کو جب تک ہم نہیں دیکھتے یا ان کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا تو یقیناً ہم مارکیٹ میں اگر کوئی فیکٹری لگا بھی لیں گے، اگر کوئی چھوٹی انڈسٹری لگا بھی لیتے ہیں، پروڈکٹ بنا بھی لیتے ہیں، تو شاید ہم کسی نہ کسی ناکامی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں بر وقت معلومات نہیں ہے، ہمیں اس دور کی جدید تقاضوں کے مطابق لوگوں کے اندر بڑھتی ہوئی طلب کی معلومات نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ معلومات اکٹھی کرنا بھی بہت ضروری ہیں اگر ہم امیر ہونا چاہتے ہیں۔ اس دور میں یہ جو دور ہے، یہ دور صحیح معلومات جس کے پاس ہے، جس کے پاس صحیح ڈیٹا موجود ہے وہ امیر ہے، جس کے پاس ڈیٹا موجود نہیں ہے وہ امیر نہیں ہے۔ اس میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے مکمل طور پہ سوشل میڈیا، گوگل پوری طرح سے ہیلپ کرتا ہے۔ اگر ہم کسی بھی پروڈکٹ میں آ گئے ہیں، فرض کریں ہم ڈسٹمپر بنانے کی طرف ہی اگر آ گئے ہیں یا پینٹ کی فیکٹری اگر ہم نے لگائی ہے،
تو ہمیں ہر ایک ہفتے کے اندر ہمیں گوگل کو سرچ کرنا چاہیے، یوٹیوب کو سرچ کرنا چاہیے، فیس بک پہ ٹرینڈ دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ کس طرف آ گئی ہے، لوگ کس طرح کی چیزوں کو یعنی پریفر کر رہے ہیں۔ یہ مکمل معلومات کو بر وقت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بغیر آپ امیر نہیں ہو سکتے۔ تو اگر آپ اس دور میں امیر ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کام اپنے اوپر صحیح چیزوں کی صحیح معلومات حاصل کرنے پر لگائیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ پاکستان زندہ باد۔